بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. یہ کون سے 99 نام ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب لائے ہیں. من احصاها دخل الجنہ. ان 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے احصاء کا معنی یہ ہے کہ ناموں کو یاد کیا جائے، ان کے معانی کو سمجھا جائے اور ان ناموں کو پیش کر کے اللہ سے مانگا جائے. یا غنی اغنینی، اے غنی مجھے غنی فرما. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں. یہ تو ایک حدیث میں حصر آیا ہے، اور دوسری روایت آپ نے سنی اور دعا بھی آپ پڑھتے ہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تیری ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے غیب میں رکھے ہیں، کسی کو بتائے نہیں. ساتھ کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی باتوں کو ترک کر دو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز قرآن میں نازل کر دی ہے اور اس زبان پہ یہ بات آ چکی ہے جس زبان کی طہارت کو، پاکیزگی کو مالک الملک بیان کرتے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ الحاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو. الحاد کیا ہے؟ الحاد کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. یہ بھی الحاد ہے کہ مالک الملک کے نام کسی اور کو دے دیے جائیں، مالک الملک کی صفتوں کی تقسیم مخلوق میں کی جائے. مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے لات کو نکالا اور عزہ کس سے نکالا تھا؟ عزیز سے. الحاد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الحاد کے بارے میں فرماتے اس سے مراد شرک ہے. اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ الحاد ہے. اور ابن ابی حاتم کی روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بھی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو چینج کر کے کسی کے سپرد کر دینا کہ فلاں غوث اعظم ہے، فلاں اللہ کی صفت داتا ہے، یہ فلاں کی صفت بھی ہے. یہ خالق و مالک کے جو نام آ چکے ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا، یا اللہ کے وہ نام پیش کرنا جس کو شریعت نے پیش نہیں کیا، جس کے بارے میں نہ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، جس کے بارے میں نہ محمد مصطفیٰ کی زبان حرکت میں آئی ہے، وہ نام اللہ کے رکھنا الحاد ہے. اس الحاد سے بچنا ہے مسلمانوں نے، اور یہی عظمت ہے، یہی تقدس و جلالت خالق و مالک کی کہ جن اسماء کو اور جن صفات کو شریعت نے بیان کیا ہے اسی کو پہچانیں، اور اسی پہچان کو ہی حقیقت میں مومن کی فراست کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کا پہلو اور خشوع کا پہلو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کے دلائل کو سننے کے بعد رک جائے. جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، اسی پہ لبیک کہے. اپنا علم، اپنا عمل، اپنا ویو پیش نہ کرے، کیونکہ مالک الملک حق نازل کرنے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، حق ہے یہ اللہ کے پاس، اور اسی نے حق قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اسی قرآن کی صحیح وضاحت محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان یہ احسان اختیار کر لے تو ہوگا کیا، اور جو احسان اختیار نہیں کرتا ہوگا کیا؟ یہ دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں چوریاں تو بہت ہیں، کوئی جوتی کا چور ہے، کوئی معمولی سے معمولی چیز چوری کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے اس میں بھی اگر اللہ کا خوف ہو تو چوری کرنے والا چوری نہ کرے۔ ظاہر مسلمان ہے، اللہ کے سامنے پیش تو ہوگا، وہاں ایک طرف تو اس کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں اور اس کی ڈگریز لکھی جائیں گی کہ فلاں فلاں ہے، اور اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، اور اس نے بیچلر کیا ہوا ہے، اور نیچے انڈر بریکٹ لکھا ہو جوتی چور۔ کیسا لگے گا قیامت کو؟ لیکن یہ چوری معمولی ہے۔ فرمایا اسوأ الناس سرقہ الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، سب سے برا چور وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی چوری کرتا ہے، نہ رکوع مکمل کرتا ہے، نہ سجدہ مکمل کرتا ہے، نہ خشوع مکمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے اسرق الناس الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو عبادت کے اندر چوری کرتا ہے۔ عبادت انسانی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کی مرضی کے بغیر گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کردہ حقیقت سے دور ہو کے گزارتا ہے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، فتنوں کے دور میں، مصائب و آلام کے دور میں دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، تمسک بالقرآن والسنہ، اس صفت کو اختیار کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیکم ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں صبر کا وقت آنے والا ہے، للمتمسک فیہ، ان مصائب و آلام کے دور میں دین پہ ثابت قدمی اور استقلال اختیار کرنا کیسا ہے؟ ویسے تو حالت یہ ہوگی کہ القابض علی الجمر، کہ ہر شخص جو دین پہ کاربند رہے گا ایسے ہوگا جیسے اس کے ہاتھ میں آگ کی چنگاری ہے، اور وہ تکلیف میں ہے۔ لیکن یہ دنیا کی چنگاری نہیں کہ ہاتھ کو بند کرنے سے بجھ جائے گی، یہ مالک الملک نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے بیان کروائی ہے، مستقل تکلیف ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں کتاب و سنت پہ جمنے والے کو کیا ملے گا؟ فرمایا للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، میرے صحابہ 50 لوگ شہید ہو جائیں تو جتنا ان کو اجر ملے گا، اس دین پہ کاربند رہنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہید ہم میں سے کہ اس وقت جو لوگ ہوں گے؟ قال شہیدا منکم، 50 صحابہ شہید ہوں جتنا اجر ان کو ملے گا، فتنوں کے دور میں کتاب و سنت کو اختیار کرنے والے کو اتنا ہی اجر نصیب ہوگا۔ تو آؤ قرآن سے اس کی حقیقت پوچھتے ہیں کہ احسان اگر ہو تو کیا ملتا ہے؟ دنیا جہان کی تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے، دنیا جہان کی مصیبت خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ مالک الملک اس تنگی کی دوری کے بارے میں فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ مال نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی اس تنگی کو بھی قبول کیا ہے، وہ نیت کر لیں تو اتنا مال والوں کو اجر ملے گا، اتنا نیت کرنے والے کو اجر مل جائے گا۔
ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اللہ کا خوف اس کے اندر آ گیا ہے، احسان آ گیا ہے، اللہ کی عظمت و تقدس و جلالت کو اس نے پہچان لیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ خالق و مالک اس سے راضی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا الا وهم معکم۔ میرے صحابہ، کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے ہیں، تم بدر میں لڑائی کر رہے ہو، تم جس وادی میں چلتے ہو، جس سفر میں چلتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ قالوا وهم بالمدینہ، وہ مدینے میں بیٹھے بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ قال نعم حبسهم العذر، ان کے پاس شرعی عذر تھا اس لیے بیٹھے ہیں، وگرنہ وہ بھی آ جاتے۔ اتنا ہی ہمارے غنیمت صحابہ کو ملا جو جنگ کر رہے تھے، اتنا ہی ان کو ملا جن کو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان کے اندر بھی احسان تھا۔ اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالک الملک کے تقدس کو جاننے سے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ علم و حکمت اصل ہے ہی یہ کہ اللہ کی عظمت کو پہچانا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تنگی کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا، حکم ہوا چھری چلا دو۔ تقدس و جلالت کس کی باقی رکھی ابراہیم نے؟ چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں؟ آج ایک شخص اپنی انا پہ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ایک ہی بیٹا جب جوانی چڑھا تو حکم ہوا چھری چلا دو۔ بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹا بھی کس باپ کا تھا؟ کہا جو حکم ہے سوچنا کیا ہے، صبر کرنے والوں میں سے مجھے پاؤ گے۔ کتنا بڑا غم، کتنی بڑی مصیبت، ابتلا، آزمائش، لیکن جس کے دل میں خالق و مالک کی عظمت و جلالت و تقدس ہو، بڑے سے بڑی مصیبت کو بھی مسکرا کے برداشت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے اس تقدس کو پہچانا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا بیٹا ذبح ہوا؟ بلکہ بیٹے کی جگہ پہ جنت سے جانور بھجوایا اور کہا ابراہیم تیری اس دل کے اندر جو میری عظمت ہے میں اس کا انعام تجھے دیتا ہوں، رہتی دنیا تک میں قربانی کی سنت کو جاری کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام دل میں کس کا خوف تھا؟ اللہ کا۔ جلالت کس کی تھی؟ محسن تھے، احسان والے تھے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ علم و حکمت چاہتے ہو تو اللہ کی عظمت کو پہچانو، اور اصل علم و حکمت ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی تعارف مل جائے۔
کیسی عظمت ان کے دل میں تھی؟ عام عورت کی بات نہیں ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تو کس کے تقدس کو باقی رکھا؟ اور یہ وہ یوسف ہے جس کو قتل کرنے کے اس کے بھائیوں نے کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینکا۔ باہر اللہ نے نکالا کہ نہیں؟ تخت پہ بٹھایا کہ نہیں؟ پھر انہی قاتلوں کی زبان سے بھی اعتراف کروایا کہ نہیں؟ جب بنیامین علیہ السلام کو چھپا لیا کسی طریقے سے تو یہ بھائی آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے بادشاہ وقت، ہمیں لگتا ہے تم بڑے احسان والے ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف بڑا ہے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ اس کا باپ تو پہلے ایک اس کا بیٹا تھا، اس نے بھی کوئی ایسا ہی کام کیا تھا تو وہ بھی چلا گیا، اس کے غم میں نہ ڈھال ہے۔ تو اعتراف کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیوں کروایا؟ کیونکہ دل میں کس کی عظمت تھی؟ اسحاق علیہ السلام کے دل میں کس کی عظمت تھی؟ اللہ نے پھر کیسا انعام دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ یہ احسان کا انعام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری لڑی کو ہی نبیوں کی لڑی بنا دیا۔ نیک اولاد چاہیے، حکمت و دانائی فضیلت چاہیے تو اللہ کی عظمت کو پہچانو، اور اللہ کی محبت کے حقیقی مستحق بننا چاہتے ہو تو اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کن کے لیے ہے؟ خالق و مالک خود فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تو احسان کرنے والوں کو، جو اس کی عظمت و جلالت و تقدس کو پہچانتا ہے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ صرف پسند نہیں کرتے بلکہ مالک الملک ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رضامندی کے بعد مالک الملک کیا دیں گے؟ قیامت کے دن من چاہی زندگی دیں گے، اور کہاں دیں گے؟ جنت میں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ ہمیشہ کی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مالک الملک کے تقدس و جلالت و عظمت کو پہچانتے ہیں۔ من چاہی زندگی بھی انہی لوگوں کو ملے گی جنت میں جو خالق و مالک کی عظمت اور احسان کو پہچانتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور قرآن سب سے پہلے اس بات کی خود گواہی دیتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جنتیوں کو من چاہی زندگی بھی ملے گی اور کچھ اور بھی ملے گا. وہ کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنہ، مسلمانوں جب جنتی جنت میں جائیں گے کیسے جائیں گے؟ جردن مردن مکحلین ابناء 33، کیسے؟ 33 سال کے گبرو جوان، اور بغیر سرما لگائے ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی، اور جوانی اپنے جوبن میں ہوگی. کیسے جائیں گے کچھ لوگ جو اللہ کی عظمت کو اور اس کی تقدس کو پہچانتے ہیں؟ آخذاً بعضهم بعضا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے 70,000 لوگ ایک ہی مرتبہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. کیسے جائیں گے؟ جب جنت میں پہنچ جائیں گے آواز آئے گی ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. جنتیوں تمہیں جوانی مل گئی ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں صحت مل گئی ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم پہ نعمتیں میں نے نشاور کر دی ہیں کبھی بھی یہ چھینوں گا نہیں، تمہیں زندگی مل گئی ہے آج کے بعد موت نہیں آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا دخل اہل الجنت الجنہ نادى مناد، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا دے رہا ہوگا، کیا کہے گا؟ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ. جنتیوں تم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. قالوا، جنتی جواب دیں گے الم یبیض وجوہنا، کہ ہمارے چہروں کو بارونوں کو اور خوبصورت اور چمکتا ہوا اللہ نے نہیں بنایا جنت میں داخل کر کے؟ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ، جہنم سے بچا کے جنت میں لے آئے ہیں، کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں مالک الملک. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، مالک الملک کبریائی کے پردوں کو ہٹائیں گے. فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی تمام نعمتوں میں ہوں گے لیکن جب خالق و مالک کا دیدار ہوگا تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. یہ وہ نعمت ہے جس کی تلاش میں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم. مالک الملک سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو اللہ خوشیوں میں بدل دے. جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
قاری سہیل اللہ کو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کا حق ادا کر سکیں، انہیں سمجھ سکیں اور اللہ کی اس رضا کو حاصل کر سکیں جو کہ اس کی صفات کے جاننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے متعین فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت میں اپنے دیدار کا شرف بخشے، اور اللہ رب العالمین جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع ہونے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کچھ سوالات آئے ہیں مختصر طور پر، چونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، اس لیے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دینی پروگرام کی فلم بنانے کے بارے میں کیا قرآن حدیث سے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ سامعین محترم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا قضیہ ہے جس میں اس وقت پوری امت سوال بھی کرتی ہے، جواب بھی دیتی ہے، لیکن مومن کا کام یہ ہے دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے 4 اصول پیش کرتا ہوں۔ قرآن و سنت کے جمیع دلائل کو اکٹھا کیا جائے، صحابہ کرام کے تعامل کو ساتھ ملایا جائے تو تصویر کی 4 شکلیں سامنے آتی ہیں، اور اس کا حکم بھی ہم ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تصویر کی پہلی شکل، جب کسی ذی روح کی تصویر ہو، یعنی انسان ہے، حیوان ہے یا کوئی اور چیز، ذی روح، اور ہو بھی ہو بہو بالکل کامل تصویر ہو۔ یہ ایک الگ شبہات ہیں اور الگ حیل ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ سے تصویر ہو، کوئی کہتا ہے نہیں کیمرے کی تصویر نہیں ہے، ان سے الگ ہو کے قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں ذی روح کی تصویر ناجائز ہے۔ تصویر کی دوسری شکل، ذی روح کی تصویر ہے لیکن ہو بہو نہیں، ناقص ہے، شبیہ ہے، جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح الجامع میں بھی امام البانی اس کو لے کے آئے ہیں، اذا قطعت العنق فلا صورت له، گردن کاٹ دو تصویر نہیں رہے گی۔ اور وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ تصویریں بنی ہوئی تھی گھوڑوں کی، پرندوں کی، جو دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا پردہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا اور اس کے تکیے بنائے اور اس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر کی تیسری شکل، ایسی تصویر جو ذی روح کی نہیں بلکہ ایسی چیز کی تصویر اس میں جان نہیں ہے، مکان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہیں یا کوئی اور چیز، اگر اس میں تقدس پایا جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تسبیح، صلیب، پگڑی، انگوٹھی، جوتی، کھونٹی، جس میں تقدس پایا جائے یہ ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری باب لے کے آئے ہیں اور روایت نقل کی ہے، كان اذا رأى في بيته تصاليب قطع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی نشان صلیب کا بنتا نظر آتا اس کو توڑ دیتے۔ اب صلیب میں جان تو نہیں، لیکن یہ ایک شعار ہے، تقدس ہے اس میں، کن کے نزدیک؟ نصارہ کے نزدیک۔ لیکن اگر
درخت ہیں یا کوئی اور چیز ہے جس میں جان نہیں ہے، اس کی تصویر تقدس کے لیے نہیں، ویسے آپ اتارنا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کا مشغلہ تھا تصویریں بنانا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تم کام چھوڑ دو، پتہ نہیں تمہیں یہ جائز نہیں ہے، قیامت کو یہ ہوگا۔ فَرَبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً، وہ شخص پھولنے لگا، غصے میں آ گیا، کہتے سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑتا تو پھر فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ لَهَا، اس چیز کی تصویر بنا لو جو درخت ہیں جس میں روح نہیں۔ آج یہ سینری، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مختلف قسم کی تصویریں ہر شخص اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ تمام دلائل کو جمع کرنے سے یہ 4 تصویروں کی شکلیں نکلتی ہیں، زیرو ہو بہو ہو، مکمل ہو، ناجائز ہے۔ اور ابھی بات میں مکمل نہیں کی، اگر ناقص ہے، شبیہ ہے، جائز ہے۔ اگر غیر ذی روح کی جمادات ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، تقدس کے لیے ہے تو ناجائز ہے، اگر تقدس کے لیے نہیں تو جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر دلائل تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جس شخص کی جان ہے اور ہو بہو اس کی تصویر ہو، اس کو پھر جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کے علماء نے 3 اصول بیان کیے۔ پہلا اصول، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس شخص کی جان نکل رہی ہو، مردار کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے، خون، غیر اللہ کے نام کی چیز کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو زندہ بھی بالکل صحت مند بھی کھاتے ہیں، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے جس کی جان کے مسئلہ ہو۔ ایک ہے جان انسان کے اندر، جسم ہے، اس کو بچانے کے لیے، روح کو بچانے کے لیے جب انسان مجبور ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ حرام چیز کھاتا ہے۔ جب روح اسلام کو بچانے کا وقت آئے تو پھر ہمیں ان دلائل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کون سی دلیل؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ورقہ آیا، کس چیز کا؟ تورات کا۔ اللہ کے رسول مسکرائے کہ غصے میں آئے؟ کیوں؟ قرآن کی موجودگی میں فرمایا او متہوکون انتم یا ابن الخطاب۔ جب دیکھا، یہ ایک پہلو ہے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی رسول ہیں، یہودیوں کو بھی دعوت دینی ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دینی ہے، دی کہ نہیں انہوں نے؟ جب دیکھا کہ میری بات جو عربی میں بولتا ہوں یہودی، عبرانی، سریانی جانتے ہیں، ان کا ٹرانسلیٹر پتہ نہیں کیا بیان کرتا ہے، فوراً اپنے شاگردوں میں سے زید ابن ثابت کو بلایا جو ٹیلنٹڈ صحابی نے، کہا تعلم کتاب الیہود، ایک ورقہ نہیں، تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی سے روایت کو لے کر آئے ہیں، زید ابن ثابت، ان لوگوں کی کتاب سیکھو، عبرانی، اور دوسری روایت میں آتا ہے تعلم السریانیہ، سریانی بھی سیکھو، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں جو بات کرتا ہوں میری بات کو یہ آگے بیان کیسے کرتا ہے، کہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کو میرا غلط پیغام نہ دیتا ہو۔ اسلام کی عظمت کو دیکھ کر ہوئے ایک ورقے پہ تو غصہ کر دیا، پوری کتاب کو سیکھنے کا حکم دے دیا۔ اور زید ابن ثابت کو بھی اللہ نے کتنا ذہن دیا تھا، کہتے فَتَعَلَّمْتُ فِي 15 يَوْمًا، میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی ساری یاد کر لی تھی۔ اسلام کی عظمت اگر ہو تو پھر اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات، عند الضرورات تبیح المحظورات، جب ضرورت ہو تو شریعت بھی مصالح کو دیکھتے ہوئے نرمی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ حج کرے، عمرہ کرے، آج کل کا جو نظام رائج ہے، بغیر تصویر کیا آ سکتا ہے؟
کچھ لوگ کہیں گے کبھی ہم عمرہ ہی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ضرورت پڑی تو ان اشیاء کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے کیسر و کسریٰ کو، خط چلے جاتے، خط واپس آ گیا۔ جی خط کیوں واپس آیا؟ جی وہ کوئی خط نہیں پڑھتے الا مختمن، جس پہ مور نہیں ہے وہ خط نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے انگوٹھی اس وقت بنائی جس کے ساتھ مور لگایا، بنائی کہ نہیں بنائی؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کے لیے ممبر نہ بنا دے؟ ممبر بنایا کہ نہیں؟ کافروں کے لوگ، کافر لوگ آتے اور دیگر لوگ آتے، پتہ چل جائے یہ محمد مصطفیٰ ہے، تو میمون نامی شخص جو نجاری تھا، ایک انصاری عورت کا غلام، اس کے ہاتھوں سے پر یہ ممبر بنوایا گیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے رہتے، لباس جیسے صحابہ پہنتے ویسے ہی پہنتے۔ صحابہ نے گزارش کی کہ آپ ایسا لباس کیوں نہیں زیب تن فرماتے کہ آپ کا اور ہمارا کچھ فرق ہو جائے، تو یہ جبہ اور مشلہ اللہ کے رسول نے پہنا کہ نہیں؟ ضرورت ہے، تصویر مجرموں کو پکڑنے کے لیے بھی ضرورت ہے، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں ضرورت ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسانی باڈی کے، تو کیا خیال ہے خیالی کریں گے؟ گھٹنے کا آپریٹ کرنا ہے تو تصویر اتاریں گے کہ نہیں؟ ضرورت ہے، ضرورت اور اسلام کی عظمت کو نکھارنا اور صحیح شکل دکھانا۔ آپ اس وقت میڈیا کو دیکھیں، کن کے ہاتھوں میں ہے؟ باطل کے ہاتھوں میں۔ اگر ان کو نکھری ہوئی شکل نہیں دکھائیں گے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کتاب و سنت سامنے رکھی ہوتی انہوں نے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلوانے والے، بخاری مسلم، اور بات کیا کرتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں، لوگوں کو کیا پتہ، ہر بندہ تو بخاری نہیں پڑھا ہوا۔ نکھری شکل دکھانے کے لیے آپ کو رستہ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں قوت بھی بڑی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، پروفٹ بھی بڑا ہے۔ یہ کن لوگوں نے سمجھا ہے؟ یہ اللہ نے میٹلز، یہ دھاتیں اور یہ سونا اور چاندی پہاڑوں میں اس لیے رکھا ہے کہ چلو محفوظ رکھنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، قیامت کو میں اس کو دھول بنا کے اڑا دوں گا، کہا اس کو استعمال کرو۔ تیسری بات، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، جس سے علماء استدلال لیتے ہیں، کتاب تعبیر الرؤیا، اس میں ابن ابی جمرہ کی روایت لے کے آئے ہیں ابن حجر اسقلانی، اور آپ اس بات پہ تعجب کریں گے، عبداللہ بن عباس کو خواب آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا خواب میں، یہی خواب انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی جو ان کی خالہ تھی۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئینہ لے کے آئیں جو آئینہ اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے، اس آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک موجود تھی، شکل موجود تھی۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھ کے کہا واللہ یہی میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ کتاب تعبیر رؤیا میں فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی لے کے آئے ہیں۔ اس سے کیا علماء استدلال لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قرینہ چھوڑا ہے کہ اگر ضرورت پڑے، اب کیا ہے، عبداللہ بن عباس کو پہچان ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ آج ہم کتنے لوگوں کو پہچان نہیں سکتے، اور آپ نے کتنے واقعات سنوں میں، ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہوا کہتا ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور یحییٰ بن معین نے فرمایا، دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی طرف دیکھیں، وہ اس کی طرف دیکھیں۔ بعد میں پوچھتے ہیں خطیب محترم سے جو آپ نے کس سے سنا؟ کہتے ہیں احمد بن حنبل سے۔ کہتے ہیں میں احمد بن حنبل ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے کس سے سنا؟ یحییٰ بن معین سے۔ کہتے ہیں میں یحییٰ بن معین ہوں۔ کہتے ہیں دنیا میں تم دونوں ہی ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جب تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ پہچان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے جو دیکھتا ہے، ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت کو جاننے کے لیے عبداللہ بن عباس نے کس کو دیکھ کے کہا کہ واقعی میں نے دیکھا ہے؟ بولیں کس کو دیکھا تھا؟ میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ شادی بیاہ اور منگنی اور دیگر ذکریات کے لیے ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضرورت سمجھتے ہوئے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں،
اس کو حلال پھر بھی کوئی نہیں کہتا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت پیش ہوئی وہاں صحابہ کرام کو ایک قاعدہ سمجھایا ہے، اگر اسلام کو اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ نکری شکل دکھائی جائے تو پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے، بصورت دیگر اس میں تجاوز کرنا پھر بھی درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کی بصیرت سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کو دعوت دیتے وقت بعض لوگ ان کی کتابوں سے استدلال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کی طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ رب کا معنی ہوتا ہے سسٹینر، اور اسی سسٹینر کو اگر ہندی زبان میں کہا جائے تو وشنو کہا جاتا ہے۔ وشنو کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ اور 4 ہاتھ اور ایک سر ہوتا ہے، اور بہت بڑی شرمگاہ جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں۔ تو کیا اس شکل و صورت کی تشبیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس گندے نام کو رب اور سسٹینر کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان سے اعراض اور الحاد ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رحمان کہو یا اللہ کہو، جو بھی اچھے ناموں سے پکارو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ امت اسلامیہ نے اس بات کو محفوظ نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایسے نام کا اضافہ کیا جائے جو کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثال بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، جب اس کے مثل کوئی نہیں ہے تو پھر تشبیہ بھی دینا ممکن، مخلوق کی تشبیہ ممکن نہیں ہے۔ چونٹی کا بھی پاؤں ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی پاؤں ہوتا ہے، برابر ہے، تو خالق و مالک میں برابری کیسے، خالق و مالک اور مخلوق میں برابری کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو وہ اسماء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ قرآن میں نازل کیے ہیں نہ حدیث میں وارد ہیں، ان کا تذکرہ جائز نہیں ہے۔ رہا کہ ایک شخص کو پتہ نہیں اس کی زبان ہے ہندی، انگلش یا کوئی اور زبان ہے، دوسری زبان جانتا نہیں، وہ اللہ کا ترجمہ کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ جیسے ایک انگریز جو ہے مسلمان ہو جائے تو گاڈ کہتا ہے، گاڈ کس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ اور آپ نے اسرائیل قرآن مجید میں، یہ ایل کون ہے؟ اللہ کو کہا گیا ہے۔ یہ اسرا یعقوب علیہ السلام ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ رنگوں کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف یہ تو اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ کو باقاعدہ نام دے دینا کہ اللہ کا یہ نام ہے یا اللہ کے نام کے یہ مشابہ ہے تو یہ بھی کہنا جائز ہے، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام جو وارد شدہ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھا دیے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن اگر کوئی کر کے کوئی لفظ بولتا ہے اور اس کی زبان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لفظ خدا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لفظ خدا، لفظ خدا بھی اسی طرح فارسی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں اس کا استعمال کثرت سے ہے، جبکہ دلائل کی روشنی میں چونکہ ایک مکمل یہ ایک منہج ہے اور یہ مکمل ایک اصول اور ضابطہ ہے کسی چیز کو رد کرنے کا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام قواعد کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں لفظ خدا نہیں بولنا چاہیے۔ میں ایک معمولی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیوں کہا ہے؟ راعنا کا لفظ بولو ہی نا، قرآن ہے، کیونکہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ راعینا، وہ ہمارے چرواہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ لفظ بولو ہی نہ جس میں شبہ آ جائے یا جس میں میرے پیارے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو سامنے آئے، تم لفظ انظر نہ کہہ دو۔ اس لیے ہمیں لفظ خدا سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تأسف کی بات تو یہ ہے کہ پاک و ہند میں جتنی تفسیریں اور ترجمے چھپے ہیں، سوائے چند کے وہاں اللہ کی جگہ لفظ خدا ہی استعمال ہوا ہے،
جبکہ لفظ خدا کی جگہ لفظ اللہ کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ سوائے اللہ کے کسی اور پہ بولا ہی نہیں جاتا، جبکہ خدا کا لفظ اللہ پہ بھی بولا جاتا ہے اور مخلوق میں سے کتنے ایسے معبودان باطلہ ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا نماز میں سورتوں کو ان کی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یعنی پہلی رکعت میں پہلی سورت اور دوسری اس کے بعد میں؟ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کی ترتیب، یہ تین چیزیں ہیں۔ علماء کے اس بات میں اختلاف ہے کہ توقیفی ہیں کہ توفیقی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ایسے ہی نازل ہوئی، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ توفیقی کا مطلب کہ صحابہ کرام کو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کرام نے ایک ترتیب بنائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتلاتی ہے ترتیب سے ہم صورتیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ترتیب نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں ان کی محبوب سورۃ یوسف کی تلاوت کی، اور سورۃ یوسف 12ویں پارے میں ہے اور سورۃ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ وہ جو چیز ہے کہ قرآن مجید کو منقوص نہیں پڑھنا چاہیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 911 کو فوت ہوئے ہیں، الاتقان میں اس کی بحث انہوں نے کی ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں، وہ یہ ہے کہ پہلے آخری آیت پڑھو، پھر اس کے پہلی آیت پڑھو، پھر اس سے پہلی آیت پڑھو، یہ منقوص ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا مختلف جگہوں پہ مسابقے ہوتے ہیں کہ یہ آیت سے پہلی آیت پڑھو پھر اس سے پہلی آیت پڑھو، اس طرح کے مسابقے بھی جائز نہیں ہیں۔ لیکن صورتوں کی ترتیب اگر آپ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں اس سے پہلی باری پڑھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل ثابت اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا حضرت۔ سوال یہ آیا ہے کہ صلاۃ التراویح خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں 20 تراویح پڑھائی جاتی ہیں جبکہ باقی مساجد میں 8 پڑھائی جاتی ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان علی 11 رکعہ، آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ جب سنت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے 13 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے، بعض علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 13 رکعتیں صبح کی 2 رکعتیں جس کو ہم صبح کی سنتیں کہتے ہیں وہ ملا کے ہیں، جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ 13 رکعتیں ہیں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ اب جب سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تراویح ہے، وطر 3 بھی منقول ہیں، 1 بھی ہے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی اور 11 بھی اور 13 کے الفاظ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا ہے۔ حرمین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے۔ سب سے پہلی حدیث، ظہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں۔ لیکن کیا نوافل کی پابندی ہے؟ کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو؟ فرض نماز کو بھی ادا کر دیا ہے سفر میں، لیکن نوافل کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو 37 رکعتیں پڑھتے، اور ایسے بھی آثار و نقل کیے 42، 48، 36، 33 اور 23 اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے۔ سنت تراویح کی 8 ہے، اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے
اس کو آپ منع نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کہو کہ سنت ہے 20 یا 30 ہے، اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی. دوسری بات، صحیح الجامع میں ایک روایت لے کے آئے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا، کتب لہ قیام لیلہ، اس کی ساری رات کی تہجد لکھی جاتی ہے. اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراویح شروع کی ہے، امام نے ختم کی ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے. لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت 8 سے زیادہ ہے. نوافل میں قید نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں اس قید جو نہیں ہے شریعت میں، اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے. صحابہ کرام نے اگر پڑھی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. رہا وہ اشکال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکہ اس لیے 20 پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہی پڑھاتے تھے، تو یہ بات غلط ہے. موطا امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں اور روایت ضعیف جداً ہے، اور موطا امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی ابن کعب کو حکم دیا تھا کہ تم تراویح پڑھاؤ، کیا حکم دیا تھا؟ ب8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھاؤ. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے، ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں، ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے، لیکن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہی بنائی ہیں، اور اس میں 13 کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اگر 2 رکعتوں کو شامل کیا جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 15 بن گئی. معنی یہ نکلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت تو 8 لوگوں کو بتائی ہے، لیکن خود 13 بھی پڑھی ہیں اور 15 بھی پڑھی ہیں. اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلام پھیرتا ہے. اس لیے آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا لوگ 10 پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں، جو دلائل سے واقف ہیں رہتے ہیں، باقی نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیوں، بجائے اس کے کہ انسان اس کو اختلاف اور شجار کا سبب بنائے، دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے تو اس میں تفاہم پیدا ہو سکتا ہے. شیخ اجازت چاہوں گا محترم صدر سے، سوال ہے، میں معذور ہوں لکھنے سے، اللہ کی جزائے خیر ہے. شیخ ہمارے بعد بھائی جو ہے نا قرآن آتے ہیں، قرات کرتے ہیں پنجابی لہجے میں. ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا کیا جب قاری قرات کرتا ہے لمبی مد کرتا ہے تو ایک آیت پڑھ رہا تھا قل یا ایھا الکافرون، پیچھے سے بھائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ذرا اس بارے میں ذرا وضاحت کریں. اللہ کے رسول یہ 2 باتیں آپ نے ابھی پوچھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا یہ وصف بیان ہوا ہے بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان میں ٹیڑھی میڑھی نہیں، مبین. اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے. زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن مجید کو زینت کے ساتھ پڑھو، اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو، یہ اس کی زینت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے ریاکاری کا بہت شبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ دیا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو اس کو خوبصورت پڑھتا نہیں وہ ہماری امت سے ہی خارج ہے. اتنی تاکید آئی ہے. لیکن یہاں میں 2 پہلو پیش کروں گا. پہلا پہلو یہ ہے، علماء کرام سے انتہائی ادب سے، انتہائی احترام اور اکرام سے گزارش کرنی چاہیے، اور وہ گزارش وہی کرے جس کی وہ بات سن سکے. عام بندے کو اس بارے میں کسی پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو خود سمجھے. عالم کہ میں عالم ہوں تو عالم کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کو جانے. جو قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ کیا جانے گا؟ ایک بات. اور اگر کسی کو نصیحت کا موقع ملتا ہے، اکیلے انتہائی احترام کے دائرے میں رہ کے ان سے گزارش کرے کہ قرآن کی آیت آپ نے اس طرح پڑھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں یہ بات کبھی نہ بھولیے گا، ہم صرف چاہتے ہیں قرآن کو قرآن پڑھا جائے. طرزوں میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو. کیوں؟ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا، کچھ باتیں جٹکی بڑی سمجھ آتی ہیں.
सांप निकालना हो ना तो बीन बजानी पड़ती है। गांव देहातों में अगर सही इस्लाम पहुंचाया है तो इन्हीं उलमा ने पहुंचाया है, जहां उर्दू बोलने वाले और तर्ज ना बनाने वाले नहीं पहुंच सके। ऐसा ही है ना, इसलिए उनकी खिदमत को नहीं अब जुटला सकते, उनकी खिदमत हैं, लेकिन चूँकि हम चाहते क्या हैं खैर, हम चाहते क्या हैं बुलंदी, इसलिए कुरान को ना बिगाड़ा जाए। बल्कि हकीकत बात तो ये है कि कुरान की असल में चूँकि मजलिस खासी हमारी लंबी हो गई है, मैं आपको मिसाल कुछ दे दूँ तो आप समझ जाएँ कि असल बात क्या। अजान को देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और इसको पढ़ा जाए अल्लाह अकबर, इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं ये जायज़ नहीं है। क्यों? अकबर ये कुबर की जमा है, और कुबर तबल को कहते हैं, यानी अल्लाह बहुत बड़ा ढोल है। नाउज़ुबिल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हमीद यहमदु हा है, क्योंकि अल्फाज के ही मानी होते हैं। इसी को हम पढ़ दें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है पूरी दुनिया का धुआं अल्लाह के लिए है। अब देखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क़दर यक़दीरु से है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इसको आप छोटे काफ से पढ़ दें जिससे किताब लिखी जाती है, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। अब क़ाल यक़ूलु से कुल अमर है, अल्लाह की तौहीद है, और कहा जाए कुल हुवा अल्लाहु अहद, अकल याकुलु से भी कुल, खाओ अल्लाह एक है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, हा के साथ, हाजिस के साथ हलवा लिखा जाता है, इसका मतलब है कुर्बानी कीजिए। यही तो एक नस है कुर्बानी पे। इसको हम पढ़ें फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, क्या मतलब होगा? मेरे प्यारे पैगम्बर अपने रब की नमाज पढ़िए और अपने रब को डांटिए। हाँ, नहारा यनहारो अम्मस्साइल फला तनहर, कुरान में आयत है, जब सवाली आए तो डांटिए ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हदीस को पढ़ते वक्त भी इंसान अगर ख्याल ना करे तो मानी बिगड़ जाते हैं। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, शायद आपके पास केस में हो। हदीस पढ़ने वाला पढ़ता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़नबलहू। अब अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहू का मतलब है जो गुनाह से तौबा करता है उसका कोई गुनाह नहीं रहता, पाक हो जाता है। उसने सिर्फ ज़बर पढ़ी है मल्ला जाना बलाहू कि जो तौबा करता है वो तो ऐसे हो जाता है जैसी उसकी दुम ही नहीं है। देखिए हदीस के मानी में भी इख्तिलाफ आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की तर्ज जिससे कुरान के मानी में बिगाड़ आ जाए क़त्अन जायज़ नहीं है। सहीहुल जामे सिलसिला सहीहा की रिवायत को याद कर लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद एक शख्स को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन। जब उस शख्स ने पढ़ा, मद नहीं की, मद करे न करे माने में तब्दीली नहीं आती। हमने तो माने की तब्दीली की मिसालें दी हैं, यहाँ माना में तब्दीली नहीं आती। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने साफ इनकार कर दिया, कहते हैं मा हकज़ा अक़रअनीहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे ऐसे पढ़ाया ही नहीं है। वो कहते हैं या अबा अब्दुर्रहमान व कैफ़ अक़रअकहा, आपको कैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया बताइए। वही आयत पढ़ी फ़मद्दहा, और मद करके पढ़ी। सहाबा इतनी भी इजाज़त नहीं देते थे कि जिसमें मद है वो छोड़ दी जाए। तो ये कैसे इजाज़त होगी कि जैसे मर्ज़ी पढ़ लें उसको। रही दूसरी बात, जिस वक़्त मुसीबत आ चुकी है कि एक शख्स कुरान की आयत पढ़ रहा है, सुनने वालों को चूँकि शऊर नहीं होता, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोर मचा हुआ है, सुबहान अल्लाह। कुरान की आयत जो इंसान सुनता है उसके मानी पे गौर करे। और सही बात मेरे भाई ने बयान की कि वो कह रहा होता है वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो लोग क्या कह रहे होते हैं? सुबहान अल्लाह, मौजा हो जाएंगी यहाँ। यही माना है ना उसका। भाई जब अजाब की आयत आए तो अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जब जन्नत की आयत आए तो अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए। तो ये जो तरीक़ा आ चुका है ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ये कुरान के साथ तलाउब है। कुरान का एक तक़द्दुस है, उसको बाकी रहना चाहिए। अल्लाह हमें बसीरत से नवाज़े। सूरत रहमान पे ख़त्म करें कारी साहब से का हज़री बारह में साहिब ने मेरे ख्याल से कुछ तनबीह की है कि हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
رمضان میں اور غیر رمضان میں صرف 11 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے، 13 اور 15 کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قاری صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت کی درخواست کریں، آپ لوگوں کو یہ افطار کی دعوت دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 12 ستمبر کو، وہی جمعے کو، جو 12 ستمبر کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کیمپ میں ہم لوگ JCT کیمپ میں سی پورٹ پر لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ شیخ توصیف الرحمان کا درس ہوگا عصر کی نماز کے بعد سے، اور اگر شیخ قاری سہیل صاحب بھی ہمیں وقت دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 12 کو شیخ تشریف لا سکتے ہیں آپ 12 ستمبر کو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے 12 شیخ توصیف الرحمان 12 ستمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، اسی کمپاؤنڈ میں، جس کمپاؤنڈ میں JCT کمپاؤنڈ میں جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم ملاقات کی تھی، شیخ معراج کا درس ہوا تھا، وہاں پہلے 2 دروس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد افطار کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور افطار کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے لوٹیں گے۔ اسی پر ہم قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اس مجلس کو اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سورۃ الرحمن، مختصر طور پر سورۃ الرحمن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار رب
أن آمنوا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی۔ آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو۔ ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے۔ ایک مزدور کا کام مزدوری ہے، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا، نہ ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ لیکن اسے آپ پیپر اور قلم دے دو کہ تو ہماری اس بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا کے کھڑا کر دو، بیچارے کو کیا معلوم؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوالات، اور اس کو چاہیے کہ اسی انداز کا وہ جواب جس کی جو فیلڈ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور مبلغ ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مناظراتی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام اور کرسچنالٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظراتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام، یعنی ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، ہے عیسائیت، مسیحیت اور یہودیت، یہ کتاب ہے توریت زبور، معلوم ہے اللہ نے بھی انہیں آسمانی دھرم کہا ہے۔ اس لیے ان کا مقارنہ، ان کا آپس میں مقارنہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا مقارنہ آدمی کرے جناب علی کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی، ہندو دھرم کا مقارنہ اللہ کے اسلام سے ہو، یہ کرنا ہی حماقت ہے۔ میں ایک بنیادی طور پر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء اور صفات کا موضوع بڑا حساس ہے علماء اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے لوگوں انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرو، انہی ناموں سے اللہ کو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت جو ہے مومن ہے، رازق ہے، رزاق ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے پیارے پیارے اسماء ہیں، نام ہیں۔ اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کی کئی قسمیں، الحاد کی قسمیں یہ بھی ہیں کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دینا یا اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرا معنی بیان کرنا، جیسے وشنو برہما، جیسے کفار و مشرکین منان کی جگہ پہ منات کہتے تھے، اللہ کی جگہ پہ اللات کہتے تھے، بدل دیا انہوں نے۔
اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. اسی طرح جو موجودہ دور میں عقل پسند لوگ جو عقلانیت اور معتزلہ اور فلسفہ اور منطقیوں سے متاثر ہیں اور ان کا کلام پڑھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. معاف یہ کہو استغفر اللہ وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, فدعوہ بہا, اللہ کا حکم ہے انہی ناموں سے اللہ کو پکارو, یاد کرو. تمہیں اللہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے, اس کو وشنو کیوں کہتے ہو؟ تم وشنو کہو گے, تم برہما کہو گے, وہ سمجھے گا یہ تو ہمارے معبود کی بات کر رہا ہے. تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اس میں بات جب اللہ کی آئے گی کہ اللہ ایک ہے, وشنو انیک ہے, برہما انیک ہے, فلانا انیک ہے کہ نہیں, تم اللہ کو رام رحیم ایک ہی کر دو, غلط بات ہے. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ڈاکٹر صاحب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا